سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورۃ البقرہ کے بعد سورت آل عمران ہے اور یہ سورت مبارک جو ہے سورت مدنیہ ہے. الحمدللہ جیسے آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ سورتیں قرآن مقدس میں جو ہیں وہ دو قسم پہ ہوتی ہیں. بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو سوار مکیہ کہا جاتا ہے یعنی مکی صورتیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو سوار مدنیہ کہا جاتا ہے یعنی مدنی صورتیں. اس لیے قرآن پڑھنے والے جب بھی کوئی پڑھیں گے سورت دیکھیں گے لکھا ہوگا یہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو اس کے بارے میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، لیکن ایک راجح اور افضل اعلیٰ اولا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ ہے مکی زندگی، ایک حصہ ہے مدنی زندگی. یعنی جو ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے حصہ ہے وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد کی حیات طیبہ کے واقعات ہیں وہ مدنی کہلاتے ہیں. تو لہذا ایک آسان بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی جو آیتیں یا جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں قبل از ہجرت چاہے جہاں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں گے، اور جو سورتیں بعد الہجرت نازل ہوئی ہیں چاہے وہ کہیں نازل ہوں. کیوں حضور پاک ہجرت کے بعد حج کے لیے بھی تشریف لے آئے تو بعض صورتیں راستے میں نازل ہوئیں، بعض مینا میں نازل ہوئیں، بعض عرفات میں نازل ہوئیں، بعض واپسی پہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں نازل ہوئیں. اسی طرح حضور جب عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مقام حدیبیہ پہ آیات اتری، واپسی پہ جاتے ہوئے آیات اتری، لیکن وہ سب مدنی کہلائیں گی اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد. تو جو ہجرت سے پہلے ہیں وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد ہیں وہ مدنی ہیں. ایک آسان سی بات یاد رکھیں. اور اسی طرح جو طالب العلم ہیں میری طرح ان کے لیے آسانی یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلا ایک ایسا قرآن شریف ہمیں ملے جس پر یہ نہ لکھا ہو کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے. یہ ضروری تو نہیں نا کہ بعض لوگ قرآن شریف چھاپتے ہیں نہیں لکھتے، صورتوں پر یہ عنوان نہیں دیتے کہ یہ صورت کون سی ہے. تو ان کے لیے پھر ایک بات یاد رکھیں، اگر تو زیادہ زور ہے توحید پر، رسالت پر، رد شرک پر، رد کفر پر اور احکام کا ذکر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں. اور اگر جن صورتوں میں ذکر آ جائے کبھی نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے احکام ہیں، حدود ہیں، قصاص ہیں تو سمجھ لیں یہ مدنی صورتیں ہیں. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ حیات طیبہ میں مکے کے اندر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے،
تمام احکامات اور تمام شریعت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو لہذا مکی زندگی میں تو صرف اس بات توحید تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات، مشرکین کا رد، اس بات نبوت و رسالت، اس بات اور عظمت کتاب اللہ اور منکرین کا رد. احکام جو ہیں وہ سارے کی ساری شریعت جو ہے ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی. تو لہذا جب آدمی تلاوت کرنے بیٹھے اور سورت کے اندر نظر آئے کہ بھی روزے کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، سمجھ رہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں. اور اگر احکام نہیں آ رہے لیکن اس بات توحید ہے، رد شرک ہے، اس بات توحید ہے، رد شرک ہے، اس بات نبوت اور رسالت ہے، رد منکرین ہے، اس بات معاد اور قیامت ہے اور رد مشرکین منکرین ہے، سمجھ لیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں. تو ایک سمجھنے کا آسان طریقہ جو ہے مکی اور مدنی کے درمیان وہ یہ ہے. بہرحال سورت آل عمران جو ہے یہ سور مدنیہ میں ہے، یعنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح اس سورت مبارک کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورت مجادلہ. جیسے اس کا نام ہے سورت آل عمران، اسی طرح اس کا دوسرا نام ہے سورت مجادلہ. کیونکہ نصرانیوں کے ساتھ جو ہے ایک بات ہوئی تھی، لہذا تقریباً 80 آیتوں تک اسی ضمن میں ذکر آتا ہے. تو اس لیے بعض مفسرین کرام نے اس کا دوسرا نام بھی نقل کیا ہے سورت مجادلہ. اچھا، سورتوں کے نام جو ہیں یاد رکھیں وہ صرف اسی مناسبت سے ہوتے ہیں جو واقعہ اس سورت میں ذکر ہوتا ہے. یعنی اب دیکھیں اس کا نام ہے سورت آل عمران، کیونکہ اس میں آل عمران کا ذکر ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے سورت کا نام جو ہے وہ سورت آل عمران ہو گیا. اسی طرح سورت البقرہ کا نام سورت البقرہ رکھا گیا اس وجہ سے کہ اس میں جو ہے وہ گائے کا ذکر آ گیا، ایک عجیب واقعہ آیا گائے کے بارے میں، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورت البقرہ رکھا گیا. تو بہرحال یہ عجیب باتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں کسی بہت کافی عرصے کی بات ہے، ایک یورپ کے ملکوں میں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، تو ایک ہندو نے سوال بھیجا کہ مسلمان جو ہیں وہ گائے کا احترام نہیں کرتے، حالانکہ آپ کے تو قرآن میں ہماری گائے کا ذکر موجود ہے اور سورت البقرہ کا ذکر موجود ہے. قرآن نے تو ہمارے گاؤں ماتا کو اتنی عزت دی ہے کہ اپنے قرآن کی ایک سورت کا نام سورت البقرہ ہے. تو بہرحال میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر قرآن میں نام آنے سے تم اس کی حرمت اور عزت کے قائل ہو تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ذبح کرنے کا. جس بقرہ کا واقعہ سورت البقرہ میں ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ فذبحوا بقرہ تو گائے ذبح کرو. تو تم بھی اللہ کے حکم پہ ذبح کرو، نہ کہ ذبح کرنے والوں کے مخالف بن جاؤ. تم اگر گاؤں ماتا کے ذبح کرنے کے قائل بن جاؤ پھر تو تمہارا ہمارا راستہ ایک بن سکتا ہے، اور پھر تم قرآن سے استدلال بھی کر سکتے ہو. قرآن کے ذبح کرو، تم کہو ذبح کرنا حرام ہے، تو قرآن کے تم مخالف ہو یا ہم مخالف ہیں؟ اللہ نے وہاں بھی حکم دیا ہے کہ فذبحوا بقرۃ کے گائے کو ذبح کرو، ہم بھی ذبح کرتے ہیں، تو ہم تو قرآن کے تابع ہیں. اور تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو. اب صرف نام لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرو، بلکہ پھر قرآن کے حکم پر عمل کرو کہ جس کا قرآن حکم دے ذبح کرنا ذبح کرو، جس کا حکم دے کہ بھی اس کو ذبح نہ کرو نہ کرو، جس کو قرآن حکم دے کہ حلال ہے حلال ہے، جس کو حکم دے حرام ہے حرام ہے، پھر تو بات بنتی ہے. صرف لفظی کے بھی بقرہ کا ذکر ہے تو لہذا ہندو مذہب کا ذکر آ گیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو بہرحال اس سورت کا نام سورت آل عمران بھی ہے اور سورت مجادلہ بھی. اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ ان دونوں سورتوں کا آپس میں بھی ایک بڑا عجیب تعلق. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران یہ دونوں صورتیں جو ہیں زہراوین، گویا یہ دونوں ایک چیز ہے، ایک روشن چمکنے والی نور تام رکھنے والی. ان دونوں کا لقب بھی ایک آیا ہے کہ زہراوین. اس کی وجہ علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو سنن ابن ماجہ میں بھی ہے
اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اسم اعظم جو ہے اللہ کا اسم اعظم، اللہ کے سب اسماء شان والے ہیں، لیکن ان سب میں ایک اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو بھی آدمی اللہ سے دعا مانگے، شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، تو وہ دعا فوراً منظور ہو جاتی ہے۔ الذی اذا دعی بہ استجاب۔ تو علماء نے ان حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ نے اپنا اسم اعظم جو ہے ان آیات میں چھپایا ہے، الہکم الہ واحد، تو یہ سورۃ البقرہ میں آ گیا۔ اچھا، اسی طرح اس سورت میں آ گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو انہوں نے کہا اسی میں اسم اعظم جو ہے اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ تو اب ان دونوں کا، چونکہ دونوں صورتوں میں اسم اعظم کا ذکر آ گیا، تو لہذا زہراوین کا لقب جو ہے وہ بھی ان دونوں صورتوں پہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح بعض روایات کی روشنی میں علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اسی طرح آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخرہ، اور اسی طرح ابتداء سورۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو علماء نے فرمایا روایات کی روشنی میں کہ انہی آیات میں اللہ نے اپنے اسم اعظم کو جو ہے وہ چھپا دیا ہے، انہی آیات کے اندر وہ ہے، کون سا اسم مبارک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ ایسی چیزوں کو پردہ اسرار میں چھپا دیتے ہیں کہ طالب جو ہے وہ طلب کرتا رہے، تلاش کرتا رہے، سائل جو ہے وہ مانگتا رہے، اور جب اس کو وہ چیز ملے گی تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما دیں گے۔ تو اس لیے علماء کرام نے ان آیات مبارکہ میں روایات کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ اسم اعظم جو ہے اللہ کا وہ انہی کے اندر کسی جگہ موجود ہے۔ اب جناب دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ابتدا دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نے کیسے ان صورتوں کو جوڑا ہے، یعنی ایسے قرآن پاک کی ترتیب ہے نا جی، سبحان اللہ۔ یہ تو دشمنوں کے اعتراض ہوتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن سمجھنے کی صلاحیتیں ہی نہیں دی۔ جو اعداء اسلام ہیں، دشمن اسلام ہیں، وہ ہمیشہ ایسے اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھو جی یہ خدا کا کیسا کلام ہے۔ کبھی تو قصہ آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے اور نوح علیہ السلام کا بعد میں، حالانکہ نوح علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے۔ اور کبھی جناب دیکھو کہ واقعہ آ جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے، موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ہیں۔ تو یہ دیکھو جی عجیب بات ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کلام ترتیب سے ہوتا، کلام بالکل ایک نسق میں ہوتا، نظم میں ہوتا۔ یہ کیا ہے کہ ایک بات کبھی آگے کی پیچھے ہے، کبھی پیچھے کی آگے ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی لے لو، تو اللہ نے ایک صورت میں بیان نہیں کیا، کئی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کئی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جناب یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو کوئی ترتیب ہوتی بھی، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا ایک جگہ بیان کر دو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ایک جگہ کامل مکمل بیان کر دو، جیسے یوسف علیہ السلام کا ایک صورت میں بیان کر دیا گیا۔ تو یہ اعتراضات جو ہیں مستشرقین جو ہیں خاصتاً یعنی یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے رائٹر ہیں، صاحب قلم لوگ ہیں، یا رشدی ملعون جیسے لوگ ہیں، یا اسی طرح وہ تسلیمہ نسرین جیسی ملعونہ عورتیں ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کریں، شکوک و شبہات پیدا کریں، ورنہ حالانکہ یہ بات جو ہے جہالت ہے۔ یاد رکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا قرآن کوئی قصے کی کتاب ہے؟ اللہ نے قصے بھیجے ہیں ہمیں سنانے کے لیے، قصے ہیں بس؟ یا قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے؟
یا قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کا جغرافیہ سمجھا دے؟ پہلے تو بنیادی بات سمجھے نا کہ اس کتاب کا اصل موضوع کیا ہے، کیوں اتاری گئی۔ جب یہ بات دماغ میں بیٹھے گی تو باقی باتیں سمجھنی جو ہے آسان ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں آج کل مثلا بعض لوگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں اردو میں یا کسی زبان میں، ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ بھئی جہاں جہاں تاریخی واقعات آ گئے نا جی، ان کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا ہے اور سد ذوالقرنین کیا ہے، اور اسی طرح جناب اس میں جو واقعہ آتا ہے قوم عاد کا، وہ قوم عاد کیا تھی، قوم سمود کیا تھی، قوم لوط کیا تھی، وہ بحر میت کہاں ہے، تو ساتھ انہوں نے تاریخی واقعات اور اس کو بڑا مدلل کر کے کھولا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی بڑا کمال ہے، تفسیر قرآن تو لکھی اس آدمی نے ہے، اس سے پہلے جو تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ تو بالکل بس کہہ دیا اذا عاد اخاهم هودا اذا ثمود اخاهم صالح، یہ پتہ نہیں کہ عاد کون ہے سمود کون ہے، اس نے تو کمال کر دیا عالم نے۔ لیکن جو لوگ قرآن اور حدیث کا مذاق رکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہے، ان باتوں کا قرآن کی تفسیر میں داخل کرنا جو ہے یہ تو زیادتی ہے، یہ تو سلف کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس نے کبھی ایسے تفسیر بیان نہیں کی، حضرت مجاہد اور اکرمہ قتادہ ضحاک سدی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی ایسے تفسیر قرآن بیان نہیں کی۔ یہ تو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لے، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اگر کسی نے ان زمینوں کے بارے میں بحث پڑھنی ہے تو ارض القرآن اٹھا کے پڑھ لے، کسی نے قرآن کے قصص کے بارے میں پڑھنا ہے تو کوئی قصص القرآن کی کتاب اٹھا کے پڑھ لے، کسی نے احکام القرآن کے بارے میں پڑھنا ہے تو احکام القرآن کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لے۔ تفسیر قرآن تو وہ مقبول ہوگی جو اللہ نے اپنے نبی کو پڑھا دی اور پھر میرے پاک نبی نے اپنی پاک جماعت صحابہ کو پڑھا دی، اس کے علاوہ ہم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے، ادھر ادھر ہلیں گے پھسلیں گے، نتیجہ نکلے گا کہ بس دین سے ختم ہو جائیں۔ پھر ہر آدمی کو ایک ہم کھلا میدان دے دیں گے کہ اپنے عقل کے مطابق وہ اپنی جولانیاں کرتا رہے اور قرآن حدیث کے اپنے معنی جو ہے وہ نکالتا رہے۔ اللہ کا قرآن اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے میرے مدنی اتارا ہے، ہم نے آپ کے سینے میں جمع کیا ہے، ہم نے آپ کو اس کے بارے میں پڑھایا ہے، انا علینا بیانہ۔ اور پھر میرے پاک نبی نے خلفاء راشدین کو، صحابہ کو، ابن عباس کو، عشرہ مبشرہ کو، آپ مہاجرین انصار کو اس قرآن کے بارے میں پڑھا دیا، صحابہ نے آگے تابعین کو پڑھا دیا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھا دیا۔ تو اب جو مفسر ان کے نقش قدم پر ہے وہ تو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو آدمی ان کے راستے سے ہٹے گا وہ کسی نہ کسی جگہ ٹھوکر کھائے گا اور نتیجہ بجائے کامیابی کے ہلاکت نکل آئے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے صاحب قلم لوگ پیدا ہوئے، تفسیریں لکھی قرآن کی، لیکن ایسی ایسی جگہ پہ ٹھوکر لگی، اللہ معاف کرے کہ ساری محنت ہی ختم ہو گئی، ساری محنت اکارت ہو گئی، کیوں؟ ہم نے اصول چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نا جی، آپ نے یہ بنیاد رکھی ہے عمارت کی، اگر تو اینٹیں اس بنیاد کے اوپر رکھیں گے پھر تو ہے مضبوط، اگر تھوڑا تھوڑا ہٹنا شروع کر دیں، ذرا ادھر ذرا ادھر ذرا ادھر، تو دور تک جب عمارت جائے گی دھڑام سے گر جائے گی، کیونکہ آپ نے اس بنیاد سے تجاوز کیا۔ تو اللہ نے جو اپنا ایک اساس رکھا ہے قرآن کا وہ تو ہے سینہ محمد مصطفیٰ، یا لوح محفوظ میں رکھا یا محمد مدنی کے سینے میں رکھا، اور پھر میرے پاک نبی نے اپنی پاک زبان مبارک سے اپنے پاک جماعت کو خود پڑھا دیا۔ اب اس میں کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، بس جو اس میں چلے گا ٹھیک رہے گا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی باتیں جو ہیں قرآن پاک میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے اور کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، جس آدمی کو فائدہ اٹھانا ہے دوسری کی۔ اب تو سمجھیں کہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا۔ قرآن ہے ہدایت کے لیے، جب ہدایت کے لیے ہے
تو جیسے ایک مریض ہے وہ ایک طبیب کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں بیمار ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، طبیب دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ تجویز کرتا ہے کہ بھئی اس کو کلی کشتہ کلی جو ہے نا وہ دے دو، وہ کہتا ہے نہیں جناب مہربانی کرو، کلی تو بڑی معمولی چیز ہوتی ہے، یہ سامنے سونا جو لکھا ہوا ہے مجھے سونا دو۔ تو اب کوئی عقل مند اس کو کہے گا کہ یہ مریض ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہے گا تم پاگل ہو، طبیب کو پتا ہے کہ تمہیں کلی دینی ہے، جس دینا ہے، تمہیں تانبا دینا ہے، سونا دینا ہے، چاندی دینی ہے، تم مریض ہو، تم کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کلی معمولی چیز ہوتی ہے نا، سونا قیمتی چیز ہے، مجھے تو سونا چاہیے۔ اب اللہ نے قرآن اتارا ہے، مقصود ہے ہدایت، تو ہم سے پوچھ کے بیان کرتے کہ بھی آپ نے یوں کیوں نہیں فرمایا؟ تو اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے جس بات کی ضرورت تھی ہدایت کی، اتنی ٹکڑا اتار دیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، وہاں جتنی ضرورت تھی وہاں اللہ نے قرآن پاک کی چند آیات اتار دی۔ اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، اللہ نے قرآن پاک کی چند اور آیت، کیونکہ مقصود ہی ہدایت ہے، کوئی مقصود واضح یا قصہ تو ہے نہیں، مقصود تو ہدایت ہے، مقصود عبرت ہے قرآن سے۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں جگاتا ہے۔ اگر سابقہ امتوں کا کوئی قصہ سناتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اے امت محمد مصطفیٰ، ان امتوں کو حال کے دیکھ کر غور کرو، کہیں تم بھی ایسے ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے، وہ تو اس لیے ہمیں سناتا ہے، کوئی ہمیں قصہ تو نہیں سناتا، وہ تو ہمارے لیے باعث عبرت ہے، باعث ہدایت۔ اب جب آپ اس پہ غور کریں گے، اب ہر آیت کے بعد دوسری آیت کو دیکھیں، پھر تیسری آیت کو دیکھیں، ہر سورت کے بعد دوسری سورت کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ایک کیسی ترتیب ہے، کیسا اعجاز ہے اور کیسا یہ معجزہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک قرآن پاک جو ہے ایک دوسرے سے ایسا مرتبط ہے کہ ایسا ارتباط دنیا میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر کمال دیکھو کہ قرآن جب اترا ہے تو اور تنزیل کی ترتیب اور ہے، اور قرآن جب جمع ہوا پڑھنے کی ترتیب اور ہے، لیکن اس کے باوجود ربط نہیں ٹوٹتا۔ کمال تو یہ ہے نا اللہ کے قرآن میں کہ قرآن جب اترا ہے تو پہلی سورت آیت اتری تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اب جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ۔ اچھا وہاں اتری سورت مزمل، سورت مدثر، ہم پڑھتے ہیں فاتحہ، بقرہ، آل عمران، اس کے بعد مائدہ، انعام، انفال، براءہ، اس ترتیب سے، لیکن پھر بھی ترتیب نہیں ٹوٹتی۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں، اب سورت البقرہ پہ غور کریں، اس کے اول میں کیا تھا؟ الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کے قرآن کے بارے میں ذکر تھا، کتاب اللہ کے بارے میں ذکر تھا۔ اچھا اب سورت عمران پہ غور کریں، یہاں کیا فرماتی ہیں؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ یہاں بھی اللہ نے اسی کتاب کا ذکر کیا، یعنی قرآن کا ذکر، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کا ذکر، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں بات آپس میں ملتی ہے کہ نہیں؟ اچھا وہاں کیا بیان کیا تھا کہ متقین کون ہیں اور مفلحین کون ہیں، اور اس سورت کے خاتمے میں بھی اللہ نے وہی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا آخر میں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی وہاں ابتدائی صورت میں متقین و مفلحین کا ذکر تھا، یہاں اختتام صورت میں متقین اور مفلحین کا ذکر ہے۔ تو آپس میں دیکھیں کیسا ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، سورت آپس میں کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ سورت البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا ملائکہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔
آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا، پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ایسے عجیب انداز سے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے اور کن فیکون سے پیدا فرمایا کہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عناصر اربع سے ان کا جسد بنایا، اور جسد جنت میں پڑا ہوا ہے، ملائکہ دیکھ دیکھ کے گزر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے نا کہ شیطان بھی تو اس وقت آسمانوں میں رہتا تھا نا، شیطان جو ہے ابلیس لعین، یہ بھی اس وقت آسمانوں میں رہتا تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس لیے دعا کیا کرو یہ آسمانوں میں رہنا یا اونچا اڑنا یا یہ کوئی نیکی کا کوئی کام ہو جائے تو اس پہ اترایا نہ کرو، پتہ نہیں خاتمہ کیا ہوگا، دعا کرو کہ خاتمہ خیر ہو جائے۔ آج کل ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تو نماز پڑھتے نہیں، اللہ معاف کرے، اور جن کو اللہ نماز نصیب فرما دے، تہجد نصیب فرما دے، وہ 15-20 دن کے بعد اڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اوپر پہنچ گئے، خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارے رابطے ہو گئے، اللہ معاف کرے، نیچے کا کوئی اسٹیشن ہی کوئی نہیں لگتا، وہ سیدھے بس پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور کوئی مولوی ہو واز وغیرہ کر لیتا ہو، سبحان اللہ، وہ تو جناب کیا کہنے، وہ تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں جبریل اس کے پاس حاضر نہ ہوتے ہوں سبق لینے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ایسی ایسی کرامات اور ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ آدمی کے دماغ اڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسی مخلوق ہے۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ اپنی قدرت سے آج حضور کے صحابہ کو زندہ کر دے، اللہ تو قادر ہے نا، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، سارے صحابہ کو کھڑا کر دیں، بھائی اچھا اٹھو چلو، تو صحابہ جب ہمیں دیکھیں گے تو وہ دیکھ کے جو پہلا فیصلہ کریں گے وہ کہیں گے یہ مسلمان تو نہیں ہے، پتہ نہیں اور کیا بلا ہے۔ ہم نے کہا جب ہمیں صحابہ دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ ہمیں مسلمان تو نظر نہیں آتے، اور پتہ نہیں کس مذہب پہ ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اور ہم جب صحابہ کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ تو کوئی مخلوق ہی اور ہے، ایسی مخلوق تو ہم نے دیکھی نہیں، یہ تو کوئی جنسی اور۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مرتبے پہ پہنچ گئے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان پہ رشک کرتے تھے، اللہ کے فرشتے ان پہ رشک کرتے تھے، لیکن صحابہ نے تو کبھی اپنی کرامات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ اللہ کے اولیاء جو پہلے گزرے ہیں وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے تھے، یعنی اگر کہیں کوئی اندیشہ ہو جاتا تھا کہ اس آدمی کو میری کسی اچھائی کا، کرامت کا، بزرگی کا شبہ ہو رہا ہے تو وہ کوئی دوسری بات کر کے ایسا پردہ ڈال دیتے تھے کہ اس کو سمجھ نہ آئے، بات ختم ہو جائے۔ یہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک دفعہ سنایا کہ حضرت خلیفہ صاحب، خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مرشد بھی تھا، مجاہد بھی تھا، موحد بھی تھا، اور اتنا بڑا آدمی تھا کہ جہاں حضرت تھانوی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہم اور عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہم، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہم جہاں جا کے فیض حاصل کرتے تھے، اتنی بڑی شخصیت۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ طالب العلم سارے وہاں جو رہتے تھے، پڑھتے تھے، مرید شرید، طالب شالب خادم، تو وہ لنگر کے جانوروں کے لیے گھاس حضرت کی زمین میں خود کاشت کرواتے تھے، تو کاٹ رہے تھے اپنا برسین، ایک گھاس ہوتا ہے جو بکریاں کھاتی ہیں، یہاں مکے میں بھی اب تو ماشاءاللہ بہت ہوتا ہے، یہاں بھی آتا ہے، وادیوں میں بھی ہوتا ہے، تو وہ جناب اس کو کاٹ رہے تھے، تو حضرت نے اپنے ہاتھ میں جو لکڑی پکڑی ہوئی تھی اس ایک طالب کو ماری زور سے، طالب بیچارہ چپ کر گیا۔ اب استاد ہیں، شیخ ہے، استاد مار لیں، آج کا طالب تو نہیں تھا کہ دو پھر استاد کو ٹھوکتا، آج کا طالب ہوتا نا جی استاد اگر ایک مارے تو انشاءاللہ وہ 3 مار لیتا، آج کا طالب تو ماشاءاللہ طالب ہے۔ وہ تو اس زمانے کے طالب العلم تھے نا کہ استاد پہ جان بھی دے دی تو پرواہ کوئی نہیں۔
اب جناب جب مرا تو خیر چپ ہو گئی، اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ رات کو جب علیحدہ ہوئے تو والد صاحب فرماتے ہیں ان کے ایک حجت والے خاص خادم تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا غریب کا کیا قصور تھا، وہ بیچارہ ہم بھی گھاس کاٹ رہے تھے وہ بھی گھاس کاٹ رہا تھا، وہ کوئی کھیل تو نہیں رہا تھا، آپ نے جو اس بیچارے کو خام خواہ ایک آج لکڑی مار دی آسا مار دیا، وہ بیچارہ شاگرد ہے چپ ہو گیا، جرم کیا تھا غریب کا؟ تو فرمانے لگے فقیرہ بات یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ بڑھاتا تھا نا تو ذکر کی آواز آتی تھی اس کو گھاس سے کہ اللہ کی ہر چیز ذکر تو کر رہی ہے نا، یعنی اس مقام پہ وہ پہنچ گیا تھا کہ وہ ذکر سن رہا تھا اور ہاتھ روک دیتا تھا، تو میں نے ڈنڈا مارا کہ شرم کرو، کیا کرامتوں کا اظہار کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے کاٹو بس کاٹو۔ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، ہم نے اپنی بزرگیاں نہیں دکھانی، تم نے لوگوں کو کرامت کا اظہار کرنا ہے کہ میں اتنے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں ذکر سن رہا ہوں۔ تو اللہ والے تو ڈنڈے مارتے تھے کہ تم اپنی بزرگیاں ظاہر کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ نے کوئی مقام دیا ہے تو پی جاؤ۔ رکھو، یہ تو نہیں کہ اشتہار چھاپو اور ویڈیو فلمیں بنا کے کہو کہ رات حضور کی مجھے زیارت ہوئی تھی۔ انا للہ و انا، ایسے مکار تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے پیدا ہو گئے۔ بھائی اللہ نے اگر تمہیں حضور کی زیارت نصیب کیا تو شکر کرو، شکر کرو اور دعا کرو اللہ ہم بدکاروں کو بھی نصیب کر دے، ہم گناہ گاروں کو بھی نصیب کر دے، وہ کریم ہے۔ لیکن اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے جی؟ یہ بھی حکم ہے کہ جس کو زیارت ہو اعلان کرے تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں اس مقام کا آدمی ہوں کہ مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ اچھا وہ جناب اس کے بارے میں مجھے بے رات ہی اپنے ایک دوست نے سنایا، وہ کہنے لگا کہ جی میں اسی بزرگ کا واقعہ ہے جو ایسے دعوے کہتے ہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ میرے بچوں نے کہا کہ ہم نے سانپ دیکھنا، ہم نے سانپ نہیں دیکھا، تو بس جناب اس کے بعد میں نے ارادہ کیا سانپ آ گئے، اور پھر میرے بچے سانپوں سے کھیلتے رہے، اچھی طرح جب ان کی تسلی وسلی ہو گئی پھر ہم چلے گئے۔ اب جناب جاہل مرید بیٹھ کے سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔ دیکھو جناب حضرت نے اشارہ کیا سانپ آ گئے، حضرت نہ ہوئے جوگی ہوئے، بھائی سانپ آ جانا بھی کوئی بزرگی میں شامل ہے، سانپوں کا پکڑنا بھی بزرگی میں شامل ہے، تو ہندو بھی پکڑ لیتے ہیں، جوگی بھی پکڑ لیتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سانپ ناگ شاہ کہلاتے ہیں، کچے ناگ کھا جاتے ہیں۔ چائنا میں ہانگ کانگ میں آپ چلیں، میں آپ کو ہوٹلوں پہ دکھاؤں 200 سانپ لٹکا ہوا ہے، وہ بھی سارے بزرگ بن گئے۔ ان کے پاس سب سے بڑی بہترین ڈش جو ہے نا جی وہ سانپ کی ہوتی ہے، وہ پاگل پوچھتے ہیں جی کس سانپ کا گوشت کھلائیں آپ کو، ہمیں دیکھ دیکھ کے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بلائیں لٹکی ہوئی ہیں، ہم وہاں سے گزرے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ڈر کے مارے، حالانکہ وہ مردہ سانپ ہیں۔ ہماری بہادری بھی دیکھو، ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح قرآن مقدس کے احکام ہیں، ان کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے کیسا آپس میں ربط بیان کیا کہ وہاں آدم کا قصہ بیان ہوا کہ اللہ نے آدم کو کمال قدرت سے پیدا کیا، اور اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کی خلقت جو ہے، پیدائش جو ہے، وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک عجیب نمونہ ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ماں ہے، باپ کو ہی نہیں بچہ پیدا ہو گیا۔ تو سورت آل عمران میں وہاں بھی آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اور اس میں ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، اور اسی طرح دیکھیں کہ سورت البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا ابتدا میں کہ پہلے ذکر آیا مسلمانوں کا، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، پڑھتے جائیں۔ اچھا، آگے پھر ذکر آیا کافروں کا، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔
کافروں کا ذکر آ گیا. اچھا اس کے بعد پھر ذکر کن کا آیا تھا؟ منافقوں کا. اچھا قرآن مجید میں سورت بقرہ میں مومنوں کا صفر بھی 5 آیات میں آ گیا, کافروں کا ذکر 2 آیات میں آ گیا, منافقوں کا ذکر جو چلا گیا 13-14 آیات میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ إِلَى آخِرِهِ. اچھا اس صورت میں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں منافقین کے معنی میں ذکر کیا, یہاں زائغین کے معنی میں ذکر کیا. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ. تو زائغین کون ہے؟ وہی ملحدین, وہی زندیق ملحد. وہ کون ہے؟ وہی منافق جو اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں, اللہ کے قرآن کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو میرے مدنی پاک سے ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اپنی عقلی تعویلات کے ذریعے قرآن کے معنی کو بدل دینے والے وہ کون ہے؟ وہ ملحد, وہ زندیق ہیں جن کا ذکر جو ہے سورت میں زائغین کے نام سے کیا گیا. تو اب دیکھیں اس سورت کا اور اس سورت سے آپس میں کتنا پیارا تعلق. اچھا وہاں دیکھیں آیت الکرسی جو ہے اس میں جو دل ہے, آیت الکرسی جو ہے وہ دل ہے, اور اس میں کیا ذکر آیا تھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الی آخرہ. سورت آل عمران میں بھی کیا آیا؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہی خداوند قدوس کی حیات ذاتی, اس کی قیومیت, اس کی الوہیت کا ذکر, یہاں بھی اس کی الوہیت کا ذکر آیا. اچھا پھر سورت بقرہ پہ نظر ڈالیں. سورت بقرہ کے مخاطب کون لوگ تھے؟ یہود, کیونکہ سورت مدنیہ تھی. اور میرے مدنی سرکار جب مدینے میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حبیب مصطفیٰ پہ, اور آپ جب مدینے میں آئے تو مقابلے پہ کون لوگ تھے؟ یہود تھے. اس لیے سورت البقرہ میں یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, سب واقعات جو ہے بنو اسرائیل کے آئے, کیونکہ وہاں یہودیوں کا رد مقصود تھا. اور اس صورت میں مقابلہ کن سے ہوا؟ نصارہ سے. تو وہاں یہود سے مقابلہ تھا اور یہاں نصرانیوں سے مقابلہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اچھا دیکھو یہود پہلے تھے, نصرانی بعد میں تھے. اچھا اسی طرح اللہ نے سورت البقرہ کو پہلے رکھ دیا اور سورت آل عمران کو بعد میں رکھ دیا. تو اللہ کے قرآن میں جس نظر سے بھی دیکھیں گے آپ کو ایک اعجاز نظر آئے گا. یعنی آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں گے اعجاز نظر آئے گا, معانی پہ غور کریں گے اعجاز نظر آئے گا, ترتیب پہ غور کریں گے اعجاز نظر آئے گا, اس کے اندر سے جو احکام استنباط ہوتے ہیں ان پہ نظر کریں گے تو اس میں ایک اعجاز نظر آئے گا. اسی طرح علماء قواعد نے قواعد کی نظر میں دیکھا تو اعجاز نظر آیا, ادب والوں نے ادبیت کی اینک چڑھائی تو اعجاز نظر آیا, بلاغت والوں نے بلاغت کی اینک پہنی, قرآن میں اعجاز نظر آیا, کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, کسی بندے کا کلام تو ہے نہیں. تو اس لیے ان 2 صورتوں کو زہراوین کہا گیا ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ابتدائی جو ہے نا جی قصہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور پھر اس وفد کا ذکر ہے جو وفد نجران سے آیا تھا میرے پاک نبی کے مقابلے کے لیے. نصرانیوں کا وفد تھا, نجران سے چلا تھا, 60 آدمیوں پہ مشتمل تھا. نجران جو ہے یمن کے علاقے میں ایک علاقہ ہے, وہاں زیادہ تر نصارہ آباد تھے اس زمانے میں. تو وہاں سے جب ایک وفد چلا تھا تو اس میں 60 آدمی تھے. 60 آدمیوں میں 14 آدمی جو تھے نا ان کے وہ بڑے پائے کے لوگ تھے. ان 14 میں پھر چنے ہوئے لوگ جو تھے وہ 3 تھے. یعنی کل وفد جو ہے وہ مشتمل تھا 60 آدمیوں پہ, یاد رکھیں. ان 60 آدمیوں میں پھر ان کے منتخب لوگ جو تھے وہ 14 تھے. ان 14 میں جو ان کے اسقف تھے اور حبر تھے, اور جن کو آپ ان کے پادری کہہ لیں, عالم کہہ لیں, صوفی کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, ان کے مذہب میں جو تھے رہبان تھے, اسقف کہلاتے تھے, حبر کہلاتے تھے. تو وہ جو تھے وہ 3 تھے. ایک کا نام عبد المسیح تھا, ایک کا نام ایہم تھا, اور ایک تھا ابو الحارثہ.
یہ 3 آدمی تھے ان کے جو بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے. سب سے بڑی اہمیت والے لوگ جو تھے ان میں یہ 3 تھے. یہ وفد چلا نجران سے اور مدینہ منورہ میں پہنچا اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کریں. ایک وجہ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ بھئی اصل بات یہ تھی کہ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ نے حضور کو جو عزت دی، جو غلبہ دیا، اللہ نے جو نصرت فرمائی اور دین جم گیا، اسلام جم گیا، فتوحات ہونے شروع ہو گئے، تو اور اسی طرح اللہ نے یہودیوں پر بھی غلبہ عطا فرمایا. تو نصرانی جو تھے وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا، ویسے خدا کی قدرت ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یا تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ نصرانی جو ہے نا جی، یہودیوں کی بنسبت یہ ہم سے زیادہ قریب ہیں. اگر آپ دیکھیں یہودی جو ہے وہ سب سے زیادہ دشمن ہے اسلام کا، اور یہ تو اللہ کا قرآن ہے نا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ سب سے زیادہ عدو لدود جو ہے نا وہ یہودی ہے. اچھا، نصرانی جو ہے یہ ہماری بنسبت یہود کا زیادہ دشمن ہے، یہود کا زیادہ دشمن ہے، ہم سے قریب ہے، یہودیوں سے بالکل بعید ہے. اس لیے کہ اب دیکھیں نا جی، بنیادی طور پہ دیکھ لیں ایک موٹی سی بات کہ بھئی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، کلمۃ اللہ مانتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، حی فی السماء مانتے ہیں. ہم تو ان کی شان عظمت کے قائل ہیں، ان کے معجزات کے قائل ہیں، اور یہودی تو نعوذ باللہ ان کو حلال کی اولاد بھی نہیں مانتے. ایک بات کو سمجھیں، یہودی تو کہتے ہیں یوسف النجار کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ یہ نصرانیوں کا پراپگنڈا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، غلط بات ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بی بی مریم کا جو ہے ناجائز تعلق تھا یوسف النجار سے، اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنے گناہوں پہ پردہ دینے کے لیے کہانی بنا لی کہ بغیر خاوند کے بچہ ہوا ہے. یہودی اب اندازہ کرو کہ ہم نبی مانتے ہوں، وہ حلالی بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ ہم سے زیادہ قریب ہیں یا ان سے زیادہ قریب ہیں؟ اچھا، اب بھی نصرانیوں میں ایک جماعت اب بھی ایسی موجود ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور اتریں گے. وہ اب بھی قائل ہیں اس بات کے. یہ تو ستم ظریفی ہے، اور اصل میں تو بات وہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ سچ ہونا تھا نا جی. جب یہ آیت آتی تھی نا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھنا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ عجیب بات ہے، وہ تو دشمن ہیں آپس میں، تو آپس میں ایک دوسرے کے کیسے دوست ہیں؟ ان کو تو بیت المقدس میں موقع ملا نصرانیوں کو، تو انہوں نے تو یہودیوں کا بھرکس نکال دیا. یہودیوں کو موقع ملا تو انہوں نے نصرانیوں کو مار مار کے فنا کر دیا. پھر بخت نصر کو موقع ملا تو اس نے یہودیوں کا بچہ بچہ تاہ تیغ کر ڈالا. تو یہ تو دشمن ہے، اور قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں. آج وہ اللہ کے قرآن کی سچائی آنکھوں کے سامنے آ گئی کہ جب اسلام کے مقابلے کا وقت آیا تو یہودی اور نصرانی ایک ہو گئے. کہ اللہ کے قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی کہ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، آج 1400 سال کے بعد اللہ کے قرآن کی بات کیسے سچی ثابت ہوئی کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے چاند آ جائے، سورج آ جائے، اللہ کا کعبہ واضح ہے. اب اسلام کا مقابلہ آیا کہ سوشلزم دنیا سے ختم ہو گیا، اب سب سے بڑا دشمن اسلام ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والے بھی اکٹھے ہو گئے. حتیٰ کہ آج کل جو ان کے سب سے بڑے پوپ ہیں، انہوں نے یہودیوں کو ان کے جرم جو تھا پھانسی دینے کا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی معاف کر دیا کہ جی ہم نے آپ کو خون معاف کر دیا. پھانسی عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، معاف یہ کر رہے ہیں پاگل.
سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل والے لوگ. ابھی میں باہر دورے پہ تھا نا، میں نے کہا کہ بڑی عجیب قوم ہے تمہاری، تم جو ہم بڑے ایڈوانس ہیں، بڑے ہیں اور بڑے ہم پرانا دروازہ مل جائے، پرانی گاڑی مل جائے، پرانی گھڑی مل جائے، وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کروڑوں روپے خرچ کر کے اینٹیک سمجھ کے گھر میں رکھتے ہو، اور اپنا باپ پرانا ہو جائے تو باہر پھینک دیتے ہو. بڑی عقل والی قوم. ہمیں تو سمجھ نہیں آیا تمہارا عقل کیسا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اب جب مدنی زندگی آئی تو حضور کے پہلے مقابل کون تھے؟ یہودی بنو قریظہ. کے بعد جو تقابل ہوا سورت آل عمران میں ہے وہ ہوا، وہ نصرانیوں سے ہوا. ان کا وفد نجران سے چلا، 60 آدمیوں کا وفد تھا، 14 آدمی ان کے سردار تھے. ان 14 میں ان کے پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ 3 تھے. ایک کا نام عبد المسیح تھا، ایک کا نام ابو الحارثہ تھا، اور ایک کا نام اہم تھا. مدینے میں پہنچے، ان نے آ کے حضور پاک سے ملاقات کی. ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے بات ہو، ہمارا آپ کا مذاکرہ ہو، مکالمہ ہو، تاکہ ہم کسی کنارے پہ پہنچ جائیں. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور صحابہ حیران ہو گئے کہ 60 آدمی، اور صحابہ کہتے ہیں جب وہ وفد آیا تو ہم ایسے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے نہیں تھے کہ ایسے ایسے کپڑے اور ایسے ایسے لباس اور ایسے ایسے جبے اور کلے. کیونکہ ہر باطل والے جو ہے نا، ان کے جبے کلے دیکھ کے آدمی دنگ ہو جاتا ہے. آج بھی جہاں جہاں تمہیں جبا کلا نظر آئے نا، خطرہ سمجھو. آزادی بات کیوں؟ جس کے اندر جوہر ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ سبز ٹوپیاں پہنے یا پگڑیاں باندھے؟ اس کا تو جوہر خود ہی چمکے گا. اس کو کیا ضرورت ہے پگڑیاں گلے میں ڈالنے کی، سر پہ ڈالنے کی، اور جناب جبا پہنو، جبے کے اوپر کبا پہنو، کبے کے اوپر پگڑا پہنو، پگڑے کے اوپر عصا پکڑو، اور اتنی بڑی تسبیح پکڑو اور لوگوں پہ روب ڈالو گے جناب کوئی بزرگ جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ بزرگی اندر سے خود چمکتی ہے، وہ بناوٹ کی محتاج نہیں ہوتی. یہ کبے جبے جب تمہیں زندوں پہ نظر آئے تو خطرہ سمجھو، مردوں پہ نظر آئے تو خطرہ سمجھو. مردوں پہ بھی جب کبے جبے دیکھو تو سمجھو کہ شرک ہو رہا ہوگا. جو اللہ والے ہیں سادہ قبریں ہیں، پتہ ہی نہیں کہ قبر کہاں ہے. نہ ایمان سے کہو حضرت صدیق سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے. خواتین میں بی بی خدیجہ، فاطمہ الزہرا، عائشہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے. آج بھی اگر دیکھنا چاہو تو جا کے جنت المعلیٰ میں دیکھ لو. آج بھی بی بی میمونہ کی قبر دیکھ لو، آج بھی بی بی فاطمہ کی قبریں دیکھ لو، اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. حضور نے فرمایا بس مٹی کے اوپر تھوڑا سا نشان چھوڑ دو، پتہ چلے کہ قبر ہے. اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ اصل تو بات ہے عمل کی. روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران. اگر ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ قبر کو جنت بنا دیں گے. اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں تو وہی گڑھا جو ہے جہنم کا بن جائے گا. اوپر بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں. تو آپ جا کے دیکھ لیں کہ آخر حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں بھی صحابہ فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور کے زمانے میں یعنی صحابہ شہید ہوئے، بدر سے شہاد. یعنی آپ اندازہ کریں ساری دنیا کے ولی اکٹھے کرو، اصحاب بدر کے صحابی کے ایک پاؤں کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے. کیوں؟ انہوں نے چہرہ دیکھا ہے محمد مصطفیٰ. اسی لیے عبداللہ ابن المبارک جو امام ہے، امیر المومنین ہے، اور جو استاد ہے امام بخاری کا رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں عبداللہ ابن المبارک پہ. اور شان دیکھیں، اتنا بڑا آدمی ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث بنا. اور محدثین نے لکھا ہے وہ آدمی ہے کہ جس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت برستی. اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام بخاری کا استاد ہے. اور یہ بھی سن لو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. امام صاحب پہ زبان کھولنے والے ذرا غور کر لیں کہ کس پہ کھولتے ہیں زبان، کہ وہ امام صاحب کا شاگرد ہے.
اب جناب عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا حضور آپ مجھے یہ بتلائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کا شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کا شان زیادہ ہے؟ اس نے سوال کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز جو تابعین کی صف کا اونچا آدمی ہے رحمت اللہ علیہ، اور مقابلہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا کہ بتائیں ان میں فرق کیا ہے؟ تو آپ ہنس پڑے، فرمایا وہی حقا، فرمایا کیا کہہ رہے ہو، عجیب آدمی ہو، کیا پوچھ رہے ہو؟ فرمایا بات سنو، حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی معیت میں جہاد کیا ہے، ان کا جو گھوڑا دوڑا اور پاؤں میں مٹی اڑی، گھوڑے کے ناک میں جا کے میل بن گئی، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے۔ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا وہ تو صحابی ہے، وہ تو کاتب الوحی ہے، وہ تو سالہ ہے محمد مصطفیٰ کا، اس کی بہن تو بیوی ہے محمد الرسول اللہ کی، اور اس نے تو اپنے آنکھوں سے چہرہ دیکھا ہے محمد الرسول اللہ کا۔ تو جن صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی ولی، کوئی تابعی نہیں کر سکتا، ولی کیا مقابلہ کرے گا؟ اب دیکھیں جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے آپ کو کعبے میں کھڑا کیا ہے، خدا کے لیے عقیدے کو سمجھیں، آپ کی مرضی بعد میں ہمیں وہاں بھی کہیں، گالیاں دے، جو مرضی آئے کہتے رہیں، لیکن یہ قیامت میں نہ کہنا کہ ہمیں حق بات نہیں پہنچی، یہ نہ کہنا خبردار کہ ہمیں حق مسئلہ نہیں پہنچا، ہمیں توحید نہیں پہنچی، نہ مانو، ہمیں گالیاں دو، ہمیں وہابی کہو، ہمیں جو مرضی آئے کہو، وہ تمہیں اجازت ہے، لیکن مسئلہ سمجھو کہ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، اصحاب بدر جن کے بارے میں اللہ نے عرش دیکھا اور فرمایا میرا مدنی اپنے ان جان نثاروں کو کہہ دو کہ آج کے بعد جو مرضی آئے کرے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اتنی بڑی شان حضور نے بدر کے صحابہ پر روزے بنائے، ٹھنڈے دل سے، جھگڑے میں نہ آئے، کوئی دیوبندی بریلوی وہابی تبلیغی آل حدیث کا جھگڑا کھڑا نہ کریں، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، خدا نے تمہیں عقل دیا ہے کہ بدر کے صحابہ جو شہید ہوئے حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، حضور نے ان پر کوئی روزہ مبارک بنایا؟ اچھا پھر جنگ احد میرے حضور کے زمانے میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور وہاں سب سے بڑا حضور کا چچا سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں سیدنا حمزہ پہ، سیدنا حمزہ شہید ہوئے، حضور کے صحابہ شہید ہوئے، یعنی اندازہ کریں کہ سیدنا حمزہ کی شہادت حضور کے دل پہ اتنی شاک گزری کہ حضور کا چہرہ مبارک اتنا اداس ہو گیا، اور آپ نے فرمایا لولا صفیہ، خدا کی قسم ہے آج اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا، بی بی حضرت حمزہ کی بہن کا خیال نہ ہوتا، میں حضرت حمزہ کی لاش کو ایسے میدان احد میں چھوڑ دیتا، قبر میں بھی دفن نہ کرتا، قیامت میں کہہ سکوں مولا تیری توحید کے لیے میرے چچے کے ٹکڑے گن لو، کہ جنگل کے جانور کھاتے اور قیامت میں میں گواہ کرتا اپنے چچے کے ٹکڑوں کو اللہ کی توحید کے لیے، لیکن صفیہ برداشت نہیں کر سکے گی، دفن کا حکم دے دیا، وجود مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، ہندا نے کچا کلیجہ چبایا، اتنی بڑا مظلوم اور سید الشہداء حضور نے روزہ بنایا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا معلم قرآن جس کو حضور نے مکے سے مدینے بھیجا، اور جس نے مدینے منورہ میں جا کے قرآن کا سب سے پہلا مدرسہ کھولا، اور جس کی وجہ سے مدینے والے مسلمان ہوئے کہ پہلی دفعہ آئے بیعت کرنے کے لیے تو 12 آدمی تھے، اور دوسری دفعہ بیعت عقبہ پہ آئے تو 70 آدمی مسلمان ہو گیا۔ کیا مصعب ابن عمیر کی مزار پہ حضور نے کوئی قبہ بنایا؟ آپ نے کوئی کمرہ بنایا؟ کیوں؟ اچھا آج اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو غربت کا زمانہ تھا، پیسہ نہیں تھا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی وہ تو غربت تھی، ابتدا دور تھا، پیسہ نہیں تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ چندہ کر کے پیسہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی اگر دعا مانگ لیتے کہ اللہ میرے ان صحابہ پہ ہم نے ایک قبہ بنانا ہے، جنت سے بھیج دو، تو مشکل تھا؟
نہ حضور کی یعنی اللہ پاک بھی دعا نہ سنتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو کاٹن کے کپڑے مل جاتے ہیں قبروں پہ ڈالنے کے لیے, حضور کو کوئی جنت سے سبز کپڑا نہ مل جاتا گز دو گز. وہ نبی پاک جو فرما رہے ہیں کہ جب آدمی آیا, بی بی آئی پردہ پہنے ہوئے ہے. آج کی عورتیں نہیں تھیں, آج کی تو عورت وہی زیادہ عزت والی ہے جو زیادہ لوگوں میں پھرتی ہو. کہتے ہیں وہ زیادہ باعزت ہوتی ہے جو زیادہ لوگوں کو ملے, جس کے تعلقات اجنبی لوگوں سے زیادہ ہوں, اٹھنا بیٹھنا ہر وقت مردوں کے اندر ہو, وہ باعزت ہوتی ہے. اسلام کی نظر جو ہے وہ ذرا الٹی ہے. اس کے حضور کے سامنے ایک بی بی آئی پردے میں, میں بن کیا بات ہے بیٹی کیا بات؟ اس نے کہا حضور میرا خامد شہید ہو گیا اور میرے خامد کو غسل کی ضرورت تھی, میں خبر دینے آئی ہوں, مہربانی کر کے میرے خامد کو غسل دے دیں, کیونکہ شہید کو غسل دیا نہیں جاتا. اس کو غسل کی ضرورت تھی تو بی بی نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ میرا خامد شہید ہو گیا, انہیں غسل کی ضرورت ہے, مہربانی کریں. حنظلہ میرا خامد ہے. حضور نے فرمایا بیٹی عجیب بات ہے, کیا کہتی ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں. نہ جنت سے فرشتے پانی لا کے غسل دے سکتے ہیں, قبریں نہیں بنا سکتے, روزے نہیں بنا سکتے, پانی لے آ سکتے ہیں, غسل دے سکتے ہیں. صحابہ کو آ کے پانی, اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جا کے دیکھا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا کہ ابھی ابھی غسل ہوا ہے. یعنی واقعتاً یہ نہیں کہ مثال تھی, تمثیل تھی, بلکہ ایک حقیقت تھی کہ غسل دیا گیا, حضور کے سینے کو غسل دیا گیا. جبریل سارا کچھ جنت سے لے آیا. حضور دعا کر لیتے اللہ میرے صحابہ ہیں بدر کے, میرے صحابہ ہیں احد کے, میرے صحابہ ہیں حنین کے, یا اللہ میرے صحابہ مہاجر و انصار ہیں, یہ بڑی شان والے ہیں, ان کی قبروں کا پتہ بھی نہیں لگے گا, مہربانی فرماؤ جبریل کو بھیجو ایک ایک کبا بنا دے تاکہ میں بھی بتا سکوں کہ بھئی یہ کبے والے ہیں. وہ سمجھ نہیں آیا, بلکہ نبی نے فرما دیا, آپ نے فرمایا خبردار پہلی قوموں پر یہود و نصارہ پہ اسی لیے لعنت ہوئی کہ انہوں نے بھی جہاں جہاں نبی کی قبر دیکھی, ولی کی قبر دیکھی, کبے بنا دیے, مسجدیں بنا دی, قبریں بنا دیے, لوگوں کو سجدہ گاہ بنا دیا. آپ نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ سجدہ کریں, اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا. تو اس لیے بات سمجھیں, ایک ہے نہ ماننا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زندوں پہ بھی ذرا جبے کلے زیادہ دیکھو نا تو خطرہ کیا کرو کہ بھی کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اسی طرح اگر مردوں پر بھی کوئی دیکھو نا جی بہت اونچے سونے کے کلش, چاندی کے کلش, اللہ کے بندے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساری دنیا کے مسلمان جس کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتے, آپ کی وفات کا وقت ہے, آپ وصیت فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹی میری وفات ہو جائے تو ان چادروں میں مجھے دفن کر دینا, بس اور کسی نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے, آپ خلیفۃ الرسول ہیں, خلیفہ بلا فصل ہیں, اور آپ محمد مدنی کے پیارے ہیں, اور حضور کے سسر ہیں, اور سب سے پہلے اسلام میں آنے والے ہیں, اور آپ آسمان و زمین میں صدیق ہیں, آپ کے لیے کفن. آپ نے فرمایا مرنے کے بعد مردے کو نئے کپڑے یا پرانے کی کیا بات ہے, اگر اللہ کے ہاں مقبولیت ہے تو پرانا بھی کافی, اور اگر اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں ہے تو نیا کپڑا کیا فائدہ دے گا. نیا کپڑا حضور کی امت کے غریبوں کے کام آ جائے گا, وہ زیادہ محتاج ہیں مردوں سے. اور اگر ہم غریبوں کے بجائے قبروں پہ سونے لگا دیں اور کہیں جناب عشق ہے جی, سبحان اللہ جی, ولی کی عزت ہو رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی حق بات سمجھنے کی توفیق دے. اب آپ نے دیا ہے, جب وقت ختم ہو گیا تو اب کیا جواب دیں گے بھائی. ماہواری کے دوران عورت حرم میں آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ عورت اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو جائز ہے. نماز ظہر کے وقت خانہ کعبہ کے اندر امام جماعت کرا, خانہ کعبہ کے اندر تو یار کبھی امام جماعت نہیں کراتے, کوئی عقل کیا کرو, دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. حضور کے رضائی والد کا نام نہیں ہے نا, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے بتا دیا آپ کو, بات ختم ہو گئی.
بی بی حلیمہ کا شوہر کا نام دیکھ لو، اسماء الرجال کی کتابوں میں کہیں دیکھ لو۔ اگر ضرورت ہو تو آدمی نماز کے دوران اپنے نفس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اچھی نماز ہے، ویسے کپڑے کے اوپر یا کپڑے اتار کے؟ ہاں، ہاتھ جو لگاؤ گے کیسے، یعنی شلوار کھول کے یا شلوار کے ساتھ؟ اگر کپڑے کے اوپر کوئی خارش وارش ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، کپڑا اتار لو تو سطر کھل گیا، نماز ویسے خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔